بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 2-3 امپورٹنٹ کیسز تھے، اس کی بابت آپ کو بتاؤں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو عہدے سے ان کے جو پارٹی کی صدارت ہے اس سے ہٹانے کی جو درخواست ہے اس پر بھی سماعت ہوئی۔ 9 نومبر اس کی ڈیٹ پڑ گئی ہے۔ میں بتاتا ہوں اپنے اس ویلاگ میں کہ اس کے حوالے سے کیا ہوا۔ نواز شریف صاحب آج پیش ہوئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کی جو ریفرنس کی جو اپیلیں ہیں ریفرنس کے خلاف، جس میں وہ سزا یافتہ ہیں، کیونکہ آج ان کی حفاظتی ضمانت ختم ہو رہی ہے ان کیسز میں، تو وہ اس میں پیش ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا کرتی ہے۔ ویری انٹرسٹنگ یہ معاملہ ہے۔ اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نون لیگ والے چاہ رہے ہیں۔ لیکن ایک اور کل امپورٹنٹ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے وہ جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل، اور اس میں جو ایجنڈے پر چیز رکھی گئی ہے وہ ہے کہ جو ججز کے خلاف شکایات ہیں ان پر بات کی جائے گی، ان پر غور کیا جائے گا۔ اب بہت سارے ججز کے خلاف شکایات ہیں، اب اس کو مختلف لوگ اس کے مختلف تعویلیں کر رہے ہیں کہ یہ اجلاس جو ہے اس میں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی ریفرنسز عام بندہ کوئی بھی فائل کر سکتا ہے، انہوں نے کی ہوئی ہیں درخواستیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف بھی ہیں، مظاہر علی نقوی کے خلاف بھی ہیں، عمر عطا بندیال اور اعجاز الاحسن صاحب کے حوالے سے بھی تھی درخواستیں، جس پر جسٹس طارق مسعود صاحب نے یہ اوپینین دیا تھا کہ ان کے خلاف جو درخواستیں ہیں اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے اور یہ کوئی ریفرنس نہیں بنتا۔ اپنی اوپینین انہوں نے بھیج دی تھی۔ اب بہت زیادہ درخواستیں ہیں، ریفرنسز ہیں ججز کے خلاف۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک تو وہ جو آڈیو کیس تھا، لیک کیس، اس میں جب حکومت نے کمیشن بنایا تو انہوں نے اس کی سماعت شروع کر دی تھی، تب ایک پرائیویٹ ریفرنس فائل ہوا تھا کہ انہوں نے چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر یہ کیا، یہ مس کنڈکٹ ہے۔ لیکن اس میں جو ایک ہمیں نشانہ جو بظاہر جو ایک شہر میں پرسیپشن ہے، مظاہر علی نقوی صاحب ایک ایسا نشانہ لگتے ہیں جن کو چاہیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کیونکہ جب ان کے خلاف معاملات شروع ہوئے تھے تو اس پہ انہوں نے لیٹر بھی لکھا تھا چیف جسٹس کو، اور بھی ان کا ماضی ہے اس حوالے سے پورا۔ میں زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کریں گے، کیونکہ کچھ وکلاء سے میری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ جو پچھلے ہفتے فیصلہ آیا جس میں مظاہر نقوی صاحب نے ایک سٹینڈ لیا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے خلاف کو کارروائی شروع ہو جائے۔ ویسے تو ان کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ میں خود دیکھ چکا ہوں، اس میں کسی طرح کا بھی کوئی لیکونہ نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ انہوں نے قرضہ لیا سپریم کورٹ سے اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں، وہ اپنی جو ان کے جو بیٹی کا جو فیس ہے وہ بھی اسی اکاؤنٹ سے جا رہی ہے، وہ قسط وار ہے۔ پھر انہوں نے جو پراپرٹی بیچی وہ بھی پوری ڈکلیئرڈ ہے، اور جو جتنی وہاں پر پراپرٹی کی قیمت ہے اس سے کم قیمت پر بیچا۔ ان کے ریٹرنز بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بہرحال کوئی بھی ان کے خلاف بھی بڑے ریفرنس، پرائیویٹ ریفرنس بھی فائل ہوئے ہیں۔ لیکن ایک چیز اب دیکھیں کہ کون سے ریفرنس دیکھے جاتے ہیں، ان کی سماعت ہوتی ہے اور پھر کس طریقے سے فیصلہ کیا جاتا ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں یہ سپریم کورٹ نے طے کر دیا تھا کہ کوئی بھی انفارمیشن کسی جج کے بارے میں جو یا اس کے قریبی عزیزوں کے بارے میں، ان کی پراپرٹی کی تفصیلات، ان کے فائنینشیل ایشوز، اس سب کی تفصیل کوئی ایجنسی حاصل نہیں کر سکتی unless it is authorized by Supreme Judicial Council۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اصول ہے یہ کتنا اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، اور پھر کون سا اس میں ابھی اکثریت تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے گروپ کی ہے، بٹ لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے۔ بٹ اٹ از ویری ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری امپورٹنٹ۔ اب آ جاتے ہیں میاں نواز شریف والے معاملے پر۔ نواز شریف صاحب، نیب نے جب یہ کہا کہ ہمیں تو کوئی ہم انہیں گرفتار ہی نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ ان کی ضمانت کینسل بھی کر دیں گے، پچھلی پیشی میں کہا تھا تو بھی ہم انہیں گرفتار نہیں کریں گے، تو جج صاحب نے کہا تھا کہ آپ بتائیں آپ واقعی ریفرنس جو تھا اس میں کرنا چاہتے ہیں ان کو پروسیکیوٹ، تو پھر تو آپ بتائیں ہمیں، وگرنہ عدالت کا ٹائم ضائع نہ کریں۔ ہم یہ جو ابھی آپ وہ جو پیش ہو گئے ہیں اور وہ جو درخواست کر رہے ہیں، ہم یہ ریفرنس ہی ختم کر دیں گے اور کلین چٹ دے دیں گے۔ تو اس پر
اچانک وہ بڑے پریشان ہو گئے مسلم لیگ نون والے. انہوں نے کہا نہیں ہم چاہتے ہیں جی کہ آپ عدالت فیصلہ کرے اس پہ. یعنی جس طرح پنجاب کی نگران حکومت سے انہوں نے سزا معطل کروا لی ہے اپنی میاں نواز شریف صاحب نے, اور اس پر کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے, یہ آئینی طور پر ہوا ہے, قانونی طور پر ہوا ہے. لیکن اب یہاں پر کہتے ہیں کہ عدالت جج جو نا وہ سماعت کے بعد یہ فیصلہ کرے. تو جب نیب کو درکار ہی نہیں ہے, نیب ضمانت کی مخالفت نہیں کر رہا, نیب کہتا ہے اگر آپ ضمانت منسوخ کریں گے تو ہم ان کو گرفتار نہیں کریں گے, ہمیں یہ مطلوب ہی نہیں ہے, تو کس چیز پر پروسیکیوٹ کرے گا؟ تو وہ جو ایک ٹوپی ڈرامہ لوگوں کے سامنے یہ کرنا کہ ہم عدالتوں سے بری ہوئے, اس کے لیے یہ انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس خواجہ عامر فاروق. ویری انٹرسٹنگ. عدالت کے لیے خصوصی پاسز اور بہت زیادہ پروٹوکول, بٹ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. الیکشن کمیشن نے جو چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی جو درخواست تھی, اس پر سماعت 9 نومبر کے لیے ملتوی کر دی. پوچھا انہوں نے, بیرسٹر گوہر پیش ہوئے پی ٹی آئی کی طرف سے, وکالت نامہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ بس ایک دن ملاقات کی اجازت دیتے ہیں, ابھی میں ملاقات کرنے جاؤں گا تو ان سے وہ وکالت نامے پہ سائن بھی کروا لوں گا اور جواب بھی آپ کو دے دیں گے. تو جج صاحب, تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ٹھیک ہے 9 نومبر کو آپ سبمٹ کر دیں. لیکن ایک امپورٹنٹ بات کہی بیرسٹر گوہر نے کہ اس سے پہلے ماضی میں جب یہ فیصلے آئے تھے توشہ خانہ کیس کا, تو ایک از خود نوٹس لیا تھا الیکشن کمیشن نے, اور اس میں علی ظفر صاحب جا کر دلائل دے کر آئے تھے, تو جس پر ان کو صدارت, ان کی پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کی کارروائی ختم کر دی گئی تھی. تو اب کیونکہ یہ ایک درخواست ہے, لیکن الیکشن کمیشن آلریڈی اس معاملے پر نوٹس لے کے فیصلہ کر چکا ہے, تو اس لیے اس کی جو ہے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ دیں ہمیں 9 نومبر تک. اس کے بعد ایک درخواست تھی کہ کچھ لوگوں کو تعینات کیا گیا جو ماضی کی حکومت کا حصہ تھے, احد چیمہ, پھر ان کے ساتھ فواد حسن, فواد کے ساتھ جو نون لیگ کا ریلیشن شپ ہے شریف خاندان کا, اس طرح 4 بندوں کے خلاف وہاں پر درخواستیں پڑی تھی. تو آج اس کی بھی سماعت ہوئی. 5 ممبر بینچ الیکشن کمیشن کا پورا فل, اور راجہ سلطان سکندر صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے. تو انہوں نے نوٹس جاری کر دیا ہے 3 ہفتے کا نگران وزیر اعظم کو کہ آپ کو, اچھا 2 ہفتے قبل بھی, 3 ہفتے 2-2.5 ہفتے قبل ایک لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعظم کو کہ آپ کابینہ کے ان لوگوں کو ہٹا دیں جو ماضی میں رہے ہیں حکومتوں میں, کیونکہ ان کی غیر جانبداری مشکوک ہے. لیکن لیکن نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے کچھ نہیں کیا, بس ایک جو ان کی پریس کانفرنس ہم نے دیکھی جس میں بڑے ان کے تیور عجیب و غریب تھے, اور گفتگو بالکل وہ ایسے کر رہے تھے جیسے کوئی مطلب ایک بہت بڑا ڈان جو ہے, لوگوں کو پتہ نہیں کیا سنا رہے تھے, کیا بات کر رہے تھے, اس نکال دو, یہ اس کو دوبارہ نہ لاؤ, اس قسم کی باتیں. لیکن اب ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جناب ان لوگوں کو آپ ہٹائیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے ساری. انشاءاللہ جیسے مزید انفارمیشن آتی ہے, نواز شریف صاحب کا کوئی کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نگہبان.